آپ حضرات اس وظیفے کو بالکل بھی نہ چھوڑیں، اس وظیفے کو اس رجب کے مہینے میں، اس برکت والے مہینے میں ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ پاک آپ کی تمام بیماریوں کو، تمام پریشانیوں کو، تمام تکلیفوں کو، تمام مصیبتوں کو اللہ پاک آپ کی دور فرما دے گا۔ آپ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ آج میں آپ کے سامنے دو وظائف قرآن و حدیث کے حوالے سے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اگر آپ ان وظیفوں کو اس مہینے میں کر لو گے انشاءاللہ، تو آپ کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی، آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی۔ تو دیکھیے، بڑے دھیان کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ اس رجب کے مہینے میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ پہلا وظیفہ قرآن کے حوالے سے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن پاک کے اندر سورہ سبا 22ویں پارے میں سورہ سبا کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، یا فتاح یا علیم۔ وہ یا فتاح کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ یا فتاح، جو شخص فجر کی نماز کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر فجر کی نماز کے بعد 71 یعنی کہ 71 مرتبہ یا فتاح پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو روشن فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس کے اوپر اگر قرض ہے تو قرض سے وہ بندہ جلد از جلد بری ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے یا فتح کا، آپ ضرور کریں، اس کو اپنے عمل میں ضرور لائیں۔ دوسرا وظیفہ استغفر اللہ کا ہے۔ یہ حدیث پاک کے حوالے سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مشکات شریف کے حوالے سے بھی ہے اور عمدۃ القاری کے حوالے سے بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور استغفر اللہ کے چار فائدے ہیں۔ چار فائدوں میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص استغفر اللہ کی کثرت کرتا ہے، استغفر اللہ کو پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے استغفر اللہ کا، جو شخص اپنے اوپر استغفر اللہ کو لازم کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص استغفر اللہ کی کثرت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے زنگ کو دور فرما دیتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ استغفر اللہ پڑھتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے وہ حاضر ہوگا کہ اس کے ذمے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ استغفر اللہ کے چار فائدے ہیں۔ انشاءاللہ آپ بھی استغفر اللہ کی کثرت کریں، اور استغفر اللہ جو شخص پڑھتا ہے، تو اللہ پاک پروردگار عالم اس کی زبان میں سلاست پیدا فرما دیتا ہے، اس کی زبان میں تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ تو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ کی کثرت کریں، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو یہ پوری استغفر اللہ اگر کسی کو یاد نہیں ہے، تو آپ صرف استغفر اللہ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور اسی سے ایک واقعہ ریلیٹڈ ہے جو کہ استغفر اللہ کے تعلق سے ہے، کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد اس نے اپنی خشک سالی کی شکایت کی کہ حضور، خشک سالی ہے، گھر میں غریبی ہے، گھر میں غربت نے ڈیرا ڈال لیا ہے، حضور میرے لیے دعا فرمائیے، حضور میرے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو کہا کہ آپ کثرت سے استغفر اللہ پڑھا کریں، آپ کثرت سے استغفر اللہ کی تلاوت کیا کریں۔ تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو استغفر اللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص حاضر ہوتا ہے
اور وہ اپنی تنگ دستی کی شکایت کرتا ہے۔ حضور میرے رزق میں تنگ دستی ہے، حضور میرے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں کیا ہے برکت نہیں ہو رہی ہے، حضور ہمارے لیے دعا فرمائیے، حضور ہمارے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو بھی یہی وظیفہ بتایا کہ آپ استغفر اللہ کی کثرت کریں، آپ استغفر اللہ پڑھیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو بھی استغفر اللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ تیسرا شخص آتا ہے اور وہ آنے کے بعد اپنی اولاد نہ ہونے کی شکایت کرتا ہے کہ حضور میری شادی کو کئی سال ہو گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اولاد سے نہیں نوازا ہے، میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، حضور میرے لیے کیا ہے اولاد کی دعا کر دیجیے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو بھی استغفر اللہ پڑھنے کا حکم دیا کہ آپ استغفر اللہ کی کثرت کیا کریں۔ اور چوتھا شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور میری زمین میں پیداوار کم ہو رہی ہے، میری زمین میں پیداوار کم ہو رہی ہے، حضور میری زمین کی پیداوار کے اضافے کے لیے، تاکہ میری زمین میں جو کیا ہے پیداوار ہے اس میں اضافہ ہو جائے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیجیے، آپ اس کے لیے کیا ہے کوئی وظیفہ مجھے بتا دیجیے۔ تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے بھی کہا کہ آپ کیا ہے استغفر اللہ کی کثرت کریں، آپ استغفر اللہ پڑھا کریں اکثر وقت میں۔ تو حضرت سیدنا بصری حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چاروں کو یہی وظیفہ بتایا، چاروں کو یہی وظیفہ بتایا، اور آپ کی خدمت میں حضرت ربی بن سبی وہ آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اس منظر کو وہ دیکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے عرض کی حضور آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت میں خشک سالی والا شخص آیا تو آپ نے اس کو بھی استغفر اللہ پڑھنے کا حکم دیا، آپ کی خدمت میں تنگ دستی والا شخص آیا تو آپ نے اس کو بھی استغفر اللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ یعنی کہ وہ پریشانی طرح طرح کی لے کر آئے تھے لیکن آپ نے استغفر اللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواباً یعنی کہ جواب کے طور پر ان کو قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ پڑھ کے سنائی۔ جب انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ حضور ان کی پریشانی تو کیا ہے الگ الگ تھی لیکن آپ نے استغفر اللہ پڑھنے کا حکم دیا، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو جواب کے طور پر قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھ کر سنائی۔ جو انہوں نے پڑھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ تم کیا ہے اپنے رب سے معافی مانگو اور وہ بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اور وہ موسلا دھار بارش فرمانے والا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور وہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سے مدد فرمائے گا، اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہارے لیے اس نے باغات تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے کیا ہے نہریں بنائے گا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ یعنی کہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ استغفر اللہ پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو بندہ استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک پروردگار عالم اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اس میں اس کے گھر میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس طرح سے یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ حضرات ان دونوں وظیفوں کو استغفر اللہ کو اور یا فتح کو اس رجب کے مہینے میں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل بھی روشن ہوگا اور آپ کے گھر میں خوب برکت ہوگی اور آپ کے رزق میں برکت ہوگی، اور آپ اگر قرض دار ہیں تو اللہ پاک آپ کے قرض کو جلد از جلد کیا ہے آپ کے قرض سے آپ کو بری فرما دے گا۔ آپ اس عمل کو ضرور کریں کیونکہ یہ عمل قرآن و حدیث کے حوالے سے ہے اور یہ کئی کتابوں کے اندر کیا ہے نقل کیا گیا ہے، کئی کتابوں کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو آپ حضرات اس وظیفے کو بالکل بھی نہ چھوڑیں، اس وظیفے کو اس رجب کے مہینے میں اس برکت والے مہینے میں ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اللہ پاک آپ کی تمام بیماریوں کو تمام
क्या है परेशानियों को, तमाम तकलीफ़ों को, तमाम मुसीबतों को अल्लाह पाक आपकी दूर फरमा देगा। आप इस वज़ीफ़े को ज़रूर करें, अल्लाह पाक आपके काम में ज़रूर बरकतें अता फ़रमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।